لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے. میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں. صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل. اب تو مشکل نہیں نا. صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں تھا. بڑا مشکل. سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو, سیرت کی کتابیں پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے. حضور نے بعض مجبوروں بے کسوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کرنے. حبشہ چلے گئے. حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے, حضرت علی کے بھائی, اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا. قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا. پیچھے سے کچھ سردار گئے, جا کے چھیڑا, کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں, ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں, نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے, ہمارے حوالے کر دو. حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا. کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا. کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں, میں تو کھل کے کروں گا, کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے حشر تک ڈالیں گے ہم. حشر تک پروگرام بتایا, حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. فرمایا میں ہلکی بات نہیں. حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے, اسلام کی غربتوں کا عالم, غربتوں کا, ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں, مکے والے ستاتے ہیں, مدینے ہجرت ہوئی نہیں. حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے. اتنے کٹھن حالات, اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے, تم باغی ہو گئے ہو, نئے رستے پہ لاگو, بتاؤ. تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں, وہی جملے, وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر. حضرت جعفر طیار بول پڑے, فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے. نجاشی, یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد, ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے. کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا, اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی. بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا, بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا. اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا, یتیم پسا کرتا تھا, مجبوریاں تھیں, پریشانیاں تھیں, دکھ ہی دکھ, آزمائشیں ہی آزمائشیں. بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا, پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اللہ نے ہمیں رسول دیا. فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے, اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے, ایک خدا کی عبادت. تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے تھے جب کہنا بڑا مشکل تھا.